بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگر اس نے ان سب کو ہلاک کرنے کی دھمکی کے سہارے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا تو ہم اپنی تمام تیاریوں کے باوجود اس پر گولی نہیں چلا سکیں گے۔ اگر وہ لوگ 6 بھی ہیں تو وہ بہت آسانی کے ساتھ 10-20 افراد کے کسی کنبے کو اپنے خود کار آتشی ہتھیاروں سے دہشت زدہ کر کے یرغمالی بنا سکتے ہیں۔ وہ حرام زدہ یہی کرے گا۔ اول خان دانت پیستے ہوئے گھرایا اور میں حیران رہ گیا کیونکہ میں نے اس کے منہ سے پہلی بار گالی سنی تھی۔ وہ شکاریوں کے گول میں گرے ہوئے بھیڑیے کی طرح خطرناک انداز میں سوچے گا۔ وہ کہہ رہا تھا، اس نے ایک بار کچھ بے گناہ شہریوں پر قابو پا لیا تو وہ ملک چھوڑنے کے لیے بھی ان کا دباؤ ڈال سکتا ہے۔ ہم اس کے مطالبات کے سامنے بے بس ہو جائیں گے۔ ایک مجرم کی گرفتاری کے لیے ہم کسی بے گناہ یرغمالی کی جان سے نہیں کھیل سکیں گے۔ پورے ملک میں ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ تم جانتے بوجھتے ہم دونوں کا امتحان لے رہے تھے۔ ویرا چڑھ کر بولی۔ ہرگز نہیں، میں نے سختی کے ساتھ کہا۔ وہ میری ایک فوری تجویز تھی جو میں نے تبادلہ خیال کرنے کی نیت سے پیش کی تھی۔ جب تم لوگوں نے اس کے کسی منفی پہلو پر غور نہیں کیا تو مجھے خود ہی اس کے بخیے ادھیڑنے پڑے اور ایک نئی صورتحال ذہن میں آ گئی۔ پھر اب تم کیا کہتے ہو؟ اول خان کی آواز میں ہلکی سی سرد مہری در آئی تھی۔ اس تجویز کی افادیت کے مقابلے میں خطرہ زیادہ سنگین ہے۔ میں نے اپنی ایماندارانہ رائے دے ڈالی۔ میں اپنی تجویز پر عمل کرانے کے حق میں نہیں ہوں۔ پڑوسیوں کو یرغمال بنانے والی صورت تو کمانڈو ایکشن کی ناکامی کے بعد بھی رونما ہو سکتی ہے۔ ویرا اول خان کے منصوبے کے پوسٹ مارٹم پر اتر آئی تھی۔ کمانڈو محاصرہ مکمل ہونے کے بعد حرکت میں آئیں گے۔ اول خان نے میرے ذہن میں موجود بات کہی تھی۔ پورے پلان میں اس بات پر پورا زور دیا گیا ہے کہ وہ ملحقہ مکانات کا رخ بھی نہ کر سکے۔ ایک بار کھلے مقابلے کا آغاز ہو گیا تو میری مسلح نفری اندر اتر کر پوزیشن لے گی اور عمارت سے باہر نکلنے والے ہر ذی روح کو گولیوں کی باڑ پر رکھ لے گی۔ یہ امکان بہت کمزور بلکہ دور از کار ہے۔ پھر تو ہم شہباز خان سے فون کرانے سے پہلے بھی اسی قسم کی تیاریاں کر سکتے ہیں۔ اس کے پاس اندر رہ کر مقابلہ کرنے یا باہر نکل کر مرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ باقی نہیں رہے گا۔ ویرا بولی۔ فون ملنے کے بعد وہ بھرپور تیاریوں کے ساتھ منظم ہو کر کسی ایک ہی رخ سے باہر نکلیں گے۔ انہیں پہلے سے اندازہ ہوگا کہ باہر پھیلے ہوئے اندھیرے میں ان کے لیے خطرات پوشیدہ ہو سکتے ہیں، اس لیے پہل کرنے کا موقع ان کے پاس ہوگا۔ ان کے پہلے بار میں ہماری صفوں میں دراڑ پڑ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہمارے سنبھلنے سے پہلے نکل جائیں۔ اچانک کیا ہو جانے والا کمانڈو ایکشن ناکام ہوا تو وہ افراتفری اور بے سر و سامانی کے عالم میں غیر منظم صورت میں باہر آ کر مارے جائیں گے۔ جس کے جدھر سینگ سمائیں گے وہ ادھر ہی بھاگے گا اور موت کے چنگل میں جا گرے گا۔ وہ کسی ایک سمت میں مشترکہ دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے اور وہی ہماری جیت ہوگی۔ چالاک دشمن کو مارنے سے پہلے بکھر جانے پر مجبور کر دینا سب سے کامیاب ثابت ہوتا ہے۔ میں نے ویرا کو قائل کرنے کے لیے پوری تفصیل سے اپنی رائے بیان کر دی۔ یہ اس آپریشن اور مجوزہ شہباز پلان کا بھرپور اور حقیقی عسکری تجزیہ ہے۔ اول خان نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، ہم متبادل تجاویز پر اسی طرح تقابلی تجزیے کر کے کوئی ایک راہ اپناتے ہیں۔ میں تم سے پوری طرح متفق ہوں اور اپنے اصل منصوبے پر قائم ہوں۔ میں بھی بحث برائے بحث کر رہی تھی۔ ویرا چڑچڑے انداز میں بولی، مجھے گروہ بند لڑائیوں کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ میں تو ضرورت پڑنے پر فوری فیصلے کرنے کی عادی ہوں۔ وہ فیصلے عموماً درست ثابت۔ مجھے یاد ہے، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تم نے جہانگیر کے مکان پر ماجے کے آدمیوں کی یلغار کی قیادت کی تھی، جبکہ دوسری طرف میں خود تیار تھا۔ اس مقابلے میں کئی آدمی گنوانے کے علاوہ تم خود بھی زخمی ہو گئی تھی۔ میں تمہاری نفری اور قوت کی طرف سے فکر مند تھا لیکن ہم کامیاب رہے تھے۔ تو کیا تم دونوں کے درمیان ایسی بھیانک خون ریزیاں بھی ہوتی رہی ہیں؟ اول خان حیران رہ گیا۔ ہماری اصل دوستی نے ایسی ہی دشمنیوں کی کوکھ سے جنم لیا ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ اب پرانے زخموں کو نہ کریدو، ویرا منہ بنا کر بولی۔ میں تمہاری اسی عادت سے چڑھتی ہوں کہ تم اپنے زور بیان کا ناجائز استعمال کرتے ہو۔ اپنی ایک ہی تجویز کی حمایت اور پھر مخالفت میں دلائل دے کر تم نے میرے ذہن کو پراگندہ کر دیا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نے دانستہ ایسا نہیں کیا۔ میں نے نرمی سے کہا، مجھ میں اور تم میں یہی فرق ہے کہ تم اپنی بات پر اڑ جاتی ہو اور میں ہر وقت کھلے ذہن کے
کے ساتھ سوچتا ہوں بعد والی باتیں مجھے پہلے ہی سوچ جاتی ہیں تو شاید میں شہباز کے استعمال کا ذکر نہ کرتا تو پھر سب کچھ جوں کا توں رہے گا۔ اول خان نے بات ختم کرنے کے لیے مداخلت کی۔ ہم دونوں کی مشترکہ رضامندی حاصل کرنے کے بعد اس نے ہمیں 9 بجے روانگی کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ مجھے اب بھی شبہ ہے کہ تم اول خان کو گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوبارہ تخلیہ ہو جانے پر ویرا نے آنکھیں نکال کر تیز سرگوشیانہ لہجے میں کہا، تم باولی ہو گئی ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اس کو گھسنے سے مجھے کیا حاصل ہو سکتا تھا؟ آدمی بہت سی باتیں صرف اپنی تسکین کے لیے کرتا ہے، ضروری تو نہیں کہ اسے ہر اپنے فعل سے کوئی مالی یا جسمانی فائدہ ہی حاصل ہو۔ وہ ڈٹائی کے ساتھ بحث پر تلی رہی۔ یہ ذہنی مریضوں کے کام ہوتے ہیں، میں نے جواب دیا، اور میں ابھی تک اس صف میں شامل نہیں ہوا ہوں۔ میں اول خان کی کافی عزت کرتا ہوں۔ بات ختم کرنے کے لیے میں کمرے سے اٹھ کر باہر لان پر پڑی ہوئی کرسیوں کی طرف چل دیا۔ ویرا باورچی خانے کی طرف ہولی تاکہ خدمتگار کو بلا کر کمرے کو صاف کروا سکے۔ نہا دھو کر سویرے سے کھانا کھا لینے کے بعد ہمارے پاس کافی وقت تھا۔ میں اس سے پہلے بڑے بڑے مارکوں سے گزر چکا تھا۔ اس بار ہمارا مقابلہ صرف البرٹو اور اس کے 5-6 ہواریوں سے تھا، لیکن میں اپنے وجود میں عجیب سی بے چینی سرایت کرتی ہوئی محسوس کر رہا تھا۔ اس اعصابی دباؤ سے نجات حاصل کرنے کی نیت سے میں کولمبیا سے آئے ہوئے اولیانو کو فون کرنے کا خیال ظاہر کیا تو ویرا نے بھی میری تائید کی۔ اولیانو کا البرٹو سے براہ راست تعلق ضرور تھا، لیکن وہ اس قدر محدود تھا کہ میں اول خان سے اس کا ذکر کرنا ہی بھول گیا تھا۔ اس بیچارے کو سرے سے یہ علم نہیں ہو سکا تھا کہ ہم دونوں اولیانو کے گھر گئے تھے اور اس کی بلیک میلنگ کی کہانی کے ساتھ واپس آئے تھے۔ البرٹو ویلیسا اولیانو کو بلیک میل کر کے نہ صرف اس کا دفتر استعمال کرتا رہا تھا بلکہ بیرون ملک پیغام رسانی کے لیے اس کی گھریلو فیکس مشین بھی استعمال کرتا رہا تھا۔ میں یہ سوچ کر اس کے گھر گیا تھا کہ بات بن گئی تو میں اس سے البرٹو کے رابطے کے نمبر وغیرہ بھی لینے کی بات کروں گا، لیکن نلنی کا قصہ شروع ہو جانے کی وجہ سے بیرون ملک کے فون اور فیکس نمبروں والا معاملہ میرے ذہن سے محو ہو گیا تھا۔ میں نے اولیانو کا نمبر ملایا تو اس نے خود ہی میری کال وصول کی اور مجھے پہچانتے ہی اس نے مزاج پرسی کیے بغیر اپنا شکوہ شروع کر دیا۔ او ڈیئر، تم لوگوں نے کل رات میرے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ نلنی کو ضرورت سے زیادہ شراب پلا کر میرے سر پر مسلط کر گئے۔ وہ 12 بجے یہاں سے جانے کے قابل ہوئی تھی۔ اس کے انتظار میں دیر تک جاگنے کی وجہ سے میری طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی۔ میرا تو خیال تھا کہ ایک بہکی ہوئی جوان سال عورت تمہاری رات کو بہت حسین بنا دے گی اور تم اس کا شکوہ کر رہے ہو۔ میں نے بے تکلفی اختیار کرتے ہوئے کہا، نئی عورت ہوتی تو شاید میں بھی یہی سوچتا۔ وہ موڈ میں معلوم ہو رہا تھا، لیکن نلنی میرے لیے بہت پرانی ہو چکی ہے۔ مجھے ہر وقت نئے پن کی تلاش رہتی ہے۔ اپنی اس فہرست میں میری گرل فرینڈ کا نام شامل نہ کر لینا۔ میں نے تیزی سے کہا، پتہ نہیں تم نے میری غیر موجودگی میں اس سے کیا باتیں کی تھی کہ وہ کئی بار تمہارا ذکر کر چکی ہے، تو پھر کسی وقت اسے لے آؤ نا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس پر ڈورے نہیں ڈالوں گا۔ تمہارے نئے پن کے شوق نے مجھے فکر میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ مذاق کی بات تھی، دراصل ویرا بہت ذہین عورت ہے۔ حسین عورت اگر ذہین بھی ہو تو اس کے ساتھ وقت گزارنے میں عجیب لطف آتا ہے۔ دیکھو ایک آدھ دن میں آئیں گے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ پھر پوچھا، ظفر کے بارے میں کیا خیر خبر ہے؟ وہ غائب ہے، ضرورت پیش آئے گی تو خود ہی رابطہ کرے گا۔ پھر وہ چونکتے ہوئے بولا، فیکس پر اس کا ایک پیغام بھی آیا ہوا ہے۔ اسے اپنے متوقع پیغامات کی آمد کا اندازہ رہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ آج کل میں مجھ سے ضرور رابطہ کرے گا۔ کیا پیغام ہے؟ وہ انکشاف سن کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ بالکل سادہ کاغذ پر اسپانوی زبان میں کسی نے اپنی آمد کا بہت مختصر سا پیغام دیا ہے۔ ڈیئر ظفر، اتوار کو آ رہا ہوں۔ تاریخ، وقت یا پرواز کا نام تک نہیں ہے۔ اور یہ پیغام کہاں سے بھیجا گیا ہے؟ میرے ذہن میں ہلچل سی پیدا ہونے لگی تھی۔ یہ بھی نہیں معلوم، عجیب مبہم سا پیغام ہے۔ اوپر ظفر کا نام نہ ہوتا تو یہ سمجھنا دشوار تھا کہ وہ پیغام کس کے لیے دیا گیا ہے۔ فیکس پر تو بھیجنے والے کا نمبر اور نام وغیرہ بھی آتا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، صرف اسی صورت میں جب وہ مشین کی یادداشت میں ڈالا گیا ہو اور مشین کی شناخت کا بٹن آن ہو، بٹن آف کر دو تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میرے لیے وہ نئی اطلاع تھی، اور اگر مشین کی میموری میں غلط نمبر ڈال دیا جائے تو وہ وہی بھیج دے گی۔ میں نے اپنی معلومات میں اضافے کی نیت سے سوال کیا، بالکل تم اپنی مشین سے ایسا پیغام بھیج سکتے ہو جو میری مشین سے بھیجا ہوا معلوم ہوگا، بلکہ تم غلط کوڈ وغیرہ استعمال کر کے ایسا مقامی پیغام بھیج سکتے ہو جو امریکہ سے آیا ہوا معلوم ہوگا۔ مشینیں کیسی ہی غضب کی کیوں نہ ہو، انسانوں کے اشاروں کی غلام رہتی ہیں۔ اسی وجہ سے تجارتی اور بینکاری کے معاملات
معاملات میں فیکس کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جاتا جب تک کوئی مستند ضمانت میسر نہ ہو۔ تم میرے لیے اس پیغام کی ایک فوٹو کاپی رکھ لینا۔ میں نے کہا اگر ظفر اصل لینے کے لیے آ جائے تو وہ اسے دے دینا۔ یہ پیغام اہم معلوم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ظاہری الفاظ کی آڑ لے کر کچھ اور کہنے کی کوشش کی گئی ہو۔ وہ کاغذ دیکھنے کے بعد ہی اصل بات کا اندازہ ہو سکے گا۔ میں رکھ لوں گا۔ اس کی سعادت مندانہ آواز ابھری تو تم کل ویرا کے ساتھ آ رہے ہو نا؟ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں اگلی صبح کراچی روانہ ہونے کا ارادہ کر چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا میں آؤں یا نہ آؤں، ویرا ضرور آئے گی، لیکن یہ یاد رکھنا کہ وہ خوبصورت اور ذہین ہونے کے ساتھ ہی مرد مار بھی ہے۔ غصہ آ جائے تو کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر ہاتھ چھوڑ دے بیٹھتی ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں اسے غصہ دلانے والی بات نہیں کروں گا۔ وہ خوش ہو گیا۔ اور ہاں، اسے وہ نمبر بھی دے دینا جن سے ظفر رابطہ کرتا رہا ہے۔ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، لیکن خیر میں نمبر بھی دے دوں گا۔ وہ فراخ دلی پر آمادہ تھا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ وہ کرنل جیسی جونز کا پیغام بھی ہو سکتا ہے۔ میری بات سن کر ویرا پرجوش لہجے میں بولی، لیکن تم نے اس سے میری آمد کا وعدہ کیوں کر لیا؟ میں تمہارے ساتھ کراچی واپس جاؤں گی، میرے ساتھ غزالہ کی مجبوری ہے۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جب میں اسے بتاؤں گا کہ کام ہونے کے باوجود میں تمہیں چھوڑ کر کراچی چلا آیا تو وہ خوش ہو جائے گی۔ اولیانوں سے وہ کاغذات لینے ضروری ہیں۔ آخری پیغام اور پرانے نمبروں کی مدد سے بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اولیانوں سے فارغ ہو کر تم رات کی پرواز سے لوٹ آنا۔ ویرا کی آنکھیں کسی انجانے جذبے سے چمکنے لگیں۔ تو تم مانتے ہو کہ غزالہ کو میرا اور تمہارا ایک ساتھ رہنا پسند نہیں ہے؟ وہ اب ایک شادی شدہ عورت ہے۔ تم خود سمجھ سکتی ہو کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتی ہوگی۔ غنیمت یہ ہے کہ اسے ابھی تک ہمارے مراسم کی اصل حدود کا علم نہیں ہے، اور تم ان حدود کو برقرار رکھ کر خوش ہو؟ اس نے تجسس کے ساتھ پوچھا۔ تم یہاں آنے کے بعد خود دیکھ چکی ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور وہ خوش ہو گئی۔ ٹھیک 9 بجے ایک سیاہ ٹویوٹا کار ہمیں لے جانے کے لیے تیار تھی۔ وہ عام نمبر پلیٹ والی ایک اچھی کار تھی جس میں ٹرانسمیٹر بھی لگا ہوا تھا۔ اول خان ڈرائیور کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ ہم دونوں پچھلی نشست پر بیٹھ گئے جہاں 2 پستول بھی موجود تھے جن کے میگزین چڑھے ہوئے تھے۔ گاڑی میں لگے ہوئے آپریٹر سے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ گاڑی حرکت میں آنے کے بعد اول خان نے آواز بڑھا دی اور ہمیں اس نظام پر نشر ہونے والے پیغام واضح طور پر سنائی دینے لگے۔ مختلف افراد کوڈ نمبروں کے حوالے سے ایک دوسرے کو نقل و حرکت کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے۔ اس آپریشن میں ہمارے علاوہ 80 افراد شریک ہیں۔ اول خان ہمیں بتانے لگا، اس وقت وہ سب سرکاری کالج کے میدان میں جمع ہو رہے ہوں گے۔ آپریشن کے آغاز کا وقت 9:45 بجے شب مقرر کیا گیا ہے۔ یہ لوگ مقررہ وقت سے صرف 5 منٹ پہلے اپنی اپنی جگہوں پر پہنچیں گے تاکہ ہمارے حریفوں کو خبردار ہونے کے لیے زیادہ وقت نہ مل سکے۔ 9:45 بجے کمانڈو ایکشن شروع ہوگا۔ اگر ان لوگوں کو نہ روکا گیا تو زیادہ سے زیادہ 15 منٹ بعد بساط سمٹ جائے گی، ورنہ معاملہ طول پکڑ سکتا ہے۔ البرٹو ویلیسا کے فون کے بارے میں کیا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ 7 بجے اس کا فون ایکسچینج سے بند کیا جا چکا ہے۔ میں نے 7:02 پر نمبر ڈائل کر کے دیکھ لیا تھا۔ اس کی لائن بے جان پڑی ہوئی تھی، شاید بجلی بھی بند کرا دی گئی ہو۔ ویرا نے قیاس آرائی کی، معمول کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یہ کام بھی آسانی سے ہو گیا ہوگا۔ مکمل اندھیرا ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتا تھا، اس لیے اس علاقے میں بجلی کی فراہمی کو یقینی بنا لیا گیا ہے۔ البتہ اسٹریٹ لائٹس آف کرا دی گئی ہیں۔ تم دونوں کے لیے اگلی نشستوں کے نیچے 2 بری ہوئی کلاشنکوفیں رکھی ہوئی ہیں۔ ضرورت کے وقت تم آزادانہ طور پر انہیں استعمال کر سکتی ہو۔ اس آپریشن میں ہمارے آرمی OC کوڈ کے تحت پیغامات کا تبادلہ کریں گے۔ فیلڈ میں 7 آپریٹرز موجود ہوں گے۔ اس گاڑی میں موجود افراد کا یا یوں سمجھو کہ میرا مکمل کوڈ OC4 ہے، یعنی آپریشن سینٹر نمبر 4۔ OC4 کے لیے آنے والے پیغامات میرے لیے ہوں گے۔ OC4 میں نے ہنس کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ 4 کا ہنسا تمہیں بہت پسند ہے، کیونکہ کراچی میں تمہاری یونٹ کو اسٹیشن 4 کہا جاتا ہے اور یہاں تم OC4 ہو۔ یہ اتفاق ہے، OC4 میرا انتخاب ہے، لیکن کراچی والے یونٹ کو مرکزی کمان کی طرف سے نام دیا گیا ہے۔ اس میں میری مرضی یا پسند کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس نے میرے مذاق کا برا منائے بغیر کہا، اگر تم ذہنی طور پر الجھے ہوئے نہ ہو تو ایک بات بتاتا چلوں۔ میں نے موقع غنیمت جان کر پوچھا، اس کا تعلق UN والے اولیانوں کی ذات سے ہے؟ ضرور، وہ چونک کر بولا، اس بیچارے کو تو میں بالکل ہی بھولا ہوا ہوں۔ وہ بیچارہ نہیں، بہت ٹیڑھا آدمی ہے۔ البرٹو اسے اس کی رنگین مزاجی کی بنا پر بلیک میل کر کے اس کا دفتر استعمال کرتا رہا تھا۔ میں نے اسے آگاہ کیا، مجھے اندازہ تھا کہ ہم لوگوں کے پاس بہت کم وقت
رہ گیا ہے، اس لیے میں نے اولیانو کی پوری کہانی چند منٹ میں ہی پوری کر لی۔ میں حیران ہوں کہ اس بار تم نے جہاں بھی ہاتھ ڈالا ہے وہاں سے کامیاب و کامران ہو کر لوٹے ہو۔ اس نے تہیہ زدہ آواز میں کہا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم نے اولیانو سے آخری فیکس کی نقل اور البرٹو کے استعمال میں رہنے والے فیکس نمبر لینے کا بندوبست کر لیا ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے ہم کو البرٹو ویلیسا کے کرتوتوں سے زیادہ بہتر واقفیت حاصل ہو سکے گی۔ مجھے شبہ ہے کہ فیکس پر آنے والا پیغام کرنل جیسی جونز کا ہوگا۔ ویرا نے اپنی بات دہرائی۔ ہو سکتا ہے کہ اس پیغام کے حروف کو گھٹا بڑھا کر کوئی پوشیدہ پیغام بھی دیا گیا ہو۔ ہمارے پاس کرپٹوگرافی کے ماہرین بھی موجود ہیں۔ پیغام تو ذرا سی دیر میں پڑھ لیا جائے گا۔ میں کچھ بولتے بولتے خاموش ہو گیا کیونکہ اس بار اپریٹس پر اول خان کے لیے پیغام آ رہا تھا۔ OC1 کالنگ OC4 ساری نفری مقررہ مقام پر پہنچ چکی ہے۔ میں نے سب کی ٹرن آؤٹ چیک کر لی ہے۔ جوان پوری طرح تیار ہیں۔ مرال بہت اونچا ہے۔ ہم 9:30 بجے یہاں سے نکلنا شروع کریں گے تاکہ مقررہ وقت پر سب اپنی اپنی جگہوں پر ہوں۔ اوبر اچانک میرے ذہن میں ایک کوندا سا لپکا اور میں اپنی جگہ پر سن ہو کر رہ گیا۔ مجھے ٹریڈ لائن کے دفتر والی ہونے والی کارروائی یاد آ گئی تھی جس کا راز محض ایک ٹرانسمیٹر کی وجہ سے سیٹھ حبیب جیوانی پر افشا ہو گیا تھا۔ حبیب جیوانی کا پولیس کے محکمے سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ایک عیاش افسر کی بددیانتی کی وجہ سے وہ اہم مواصلاتی آلہ اس کی تحویل میں چلا گیا تھا کہ البرٹو ویلیسا ایک مدت تک اسپیشل ٹاسک فورس میں افسری کرتا رہا تھا۔ اگر وہ بھی ایسے ہی کسی اپریٹس پر قابض تھا تو ہماری وہ تمام مشق بے سود تھی۔ وہ اپنا اپریٹس آن کر کے پوری کارروائی کا ایک ایک لفظ سن سکتا تھا۔ کہاں غائب ہو؟ اول خان کی تیز آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ میری غائب دماغی کے دوران میں اپنی بات مکمل کر کے فارغ ہو چکا تھا اور مجھ سے بات کرنی چاہ رہا تھا۔ اگر یہ اپریٹس البرٹو ویلیسا کے پاس بھی ہے تو میں نے اسے اپنی فکر مندی کے سبب سے آگاہ کرنا چاہا، لیکن اس نے میری بات کاٹ دی۔ مومن، ایک سوراخ سے اتنی جلدی دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ مجھے ٹریڈ لائن والا تلخ تجربہ یاد تھا۔ البرٹو ایک نہیں بلکہ 3 مختلف اپریٹس اپنے ساتھ لے گیا ہے اور ان کا استعمال ترک کر دیا گیا ہے۔ آج کل ہم آرمی والوں سے مستعار لیے ہوئے سسٹم سے کام چلا رہے ہیں۔ اس کے فرشتوں کو بھی ہمارے عزائم کی بنک نہیں مل سکے گی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم ہر بات پر گہری نظر رکھ رہے ہو۔ یہ سب ہماری خوش بختی اور البرٹو ویلیسا کی تباہی کی علامات ہیں۔ آگے کا بندوبست اولیانو کا کر دے گا۔ اگر وہ پیغام کرنل جیسی جونز کا ہی ہے تو وہ پاکستان میں قدم رکھتے ہی پکڑ لیا جائے گا۔ ابھی اتوار میں کئی دن باقی ہیں۔ غیر ملکی فضائی کمپنیوں کی تمام بین الاقوامی پروازیں صرف کراچی میں اترتی ہیں۔ ہم اس ہوائی اڈے پر اپنی تمام توجہ مرکوز کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ ان دنوں کی بات ہے جب پاکستان کے دوسرے شہروں سے بین الاقوامی پروازوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا اور سارا ٹریفک صرف کراچی سے گزرتا تھا۔ 10 بجنے سے 25 منٹ پہلے ہم مری روڈ پر سیٹلائٹ ٹاؤن کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اگلی سڑک سے گاڑی بائیں طرف موڑ کر تیسری گلی کے نکڑ پر لگے ہوئے درخت کے نیچے روک لو۔ اول خان نے ڈرائیور کو اس طرح ہدایت دی جیسے وہاں کا چپا چپا اس کا دیکھا بالا ہو۔ میں حیران رہ گیا۔ جو ہی گاڑی اس کے بتائے ہوئے سنسان مقام پر رکی، وہ ابھی آتا ہوں کہہ کر گاڑی سے اترا اور تیزی کے ساتھ اگلی گلی میں گھستا چلا گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ اس کے شہری لباس میں ایک پستول اور اس کے 3 فاضل میگزین سے زیادہ اور کچھ لے جانے کی گنجائش نہیں تھی۔ وقت بہت دھیمے دھیمے گزرتا رہا اور میرے دل کی دھڑکنیں بار بار بے ترتیب ہوتی رہیں۔ میں البرٹو ویلیسا کی کمینگاہ کے قریب قرب و جوار میں رونما ہونے والے حالات کا نقشہ اپنے ذہن میں جمانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس وقت تک سب کچھ اتنا غیر یقینی تھا کہ میرے ذہن میں ادھورے نقشے بنتے اور بگڑتے رہے۔ OC3 ایڈوانس اپوزیشن لو اوور ڈیش بورڈ کے خانے میں رکھے ہوئے آپریٹر سے OC1 کی مرتعش اور ہیجان امیز آواز ابری۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو 10 بجنے میں 21 یا 22 منٹ باقی تھے۔ لمحہ بعد فضا کسی طاقتور انجن کی غضبناک گراہٹ سے لرز اٹھی۔ ایک سمت سے دھول کے مرغولے اڑاتا ہوا ایک ٹرک نمودار ہوا اور نہایت خطرناک تیز رفتاری کے ساتھ 5ویں گلی میں گھستا چلا گیا۔ تقریباً فوراً ہی اس کے انجن کی آواز معدوم ہو گئی۔ میں یہ اندازہ نہیں لگا سکا کہ ٹرک روک دیا گیا تھا یا انجن بند کر کے اپنی ہی زور میں خاموشی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ہر پارٹی اپنی اپنی پوزیشن دے اوور۔ OC1 پر حالات کے دباؤ کی وجہ سے دورے کی سی کیفیت طاری تھی۔ اس وقت میری ریسٹ واچ میں 10 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے، یعنی سب لوگوں کا پوزیشن پر موجود ہونے کا وقت ہو چکا تھا۔ OC2 آن ٹارگٹ سر اوور۔ باری باری پیغامات آنے لگے۔ ان آوازوں میں ڈسپلن
اور ہیجان کا اس قدر عجیب امتزاج تھا کہ مجھے فضا یک بیک گمبھیر ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اول خان بدستور غائب تھا، پتہ نہیں وہ کہاں اور کس فراق میں گیا تھا۔ آوازوں کی اس ہیجان خیز سیلاب میں میرے لیے یہاں بیٹھے رہنا دشوار ہو رہا ہے۔ میں نے ویرا کے کان میں کہا، میرے اعصاب چٹکنے لگے ہیں، میں آگے جا رہا ہوں۔ ویرا نے سختی کے ساتھ میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پاگل نہ بنو، ان میں سے ہر ایک اپنی طے شدہ پوزیشن پر ہے۔ اول خان نے اپنی پوزیشن کا بھی تعین کر لیا ہوگا۔ تم کہاں جاؤ گے؟ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں اپنوں ہی کی کسی بٹکی ہوئی گولی کا نشانہ بن جاؤ۔ میں بھی مضطرب ہو رہی ہوں، لیکن ہمارے لیے یہیں بیٹھے رہنا بہتر ہے۔ اس وقت مجھے دھیان آیا کہ میں نے اول خان کے پاس موجود نقشوں میں دلچسپی نہ لے کر اپنے اوپر بڑا ظلم کیا تھا۔ وہ سارا دن دفتر میں کاغذات اور نقشوں میں سر کھپاتا رہا تھا۔ شاید اس نے اپنے آدمیوں سے اس علاقے کا سروے کرانے کے بعد نقشوں پر ہر درخت، کھمبے، مکان اور گٹر تک کے نشانات لگا لیے تھے اور اپنے آدمیوں کو ان ہی نشانیوں کے سہارے ان کی جگہ سونپی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اس علاقے میں قدم رکھے بغیر اپنے ڈرائیور کو بائیں موڑ کے بعد تیسری گلی کے نکڑ پر لگے ہوئے درخت کا حوالہ دے کر مجھے حیران کر دیا تھا۔ مجھے کہیں پڑھی ہوئی بات بھی یاد آ گئی جس کے مطابق فنون حرب میں جنگی نقشہ نویسی اور نقشہ خوانی کی کلیدی اہمیت تھی۔ ان پر عبور حاصل کیے بغیر کوئی افسر اپنے سپاہیوں کو کامیابی سے نہیں لڑا سکتا تھا۔ میں نے وہ سب سوچتے ہوئے بھی ریسٹ واچ کو مسلسل اپنے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس کی سیکنڈ کی سوئی کا ہر جھٹکا مجھے اپنے دماغ میں تھوڑا مارتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس علاقے میں سب ہی بڑے بڑے مکانات تھے اور لوگ اپنے وسیع اور عریض گھروں میں محدود رہنے کے عادی معلوم ہوتے تھے، اس لیے باہر کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں تھی، لیکن لوگوں کی آمد و رفت کا بالکل موقوف ہونا میرے لیے حیران کن تھا۔ ایس ٹی ایف والوں کی پیشگی باغ دوڑ کے بغیر لوگوں کا دور رہنا کرین قیاس نہیں تھا، یا پھر پنڈی والوں کے حساب سے اس موسم میں 9:45 بجے کا وقت سو جانے کا ہوتا تھا۔ تاریک گلیوں اور خوابناک روشنیوں میں لپٹے ہوئے مکانات کے درمیان ہونے والے اس پراسرار کھیل نے خاصا ڈراؤنا سما باندھا ہوا تھا۔ ٹھیک 9:10 بج گئے، لیکن فضا پر وہی بھرپور سناٹا چھایا رہا جس کی شاید اپنی ہی ایک گونج تھی، لیکن چند سیکنڈ بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ فضا کسی خودکار رائفل کی گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے لرز اٹھی۔ فضا میں ایک کربناک چیخ گونجی۔ اس کے معدوم ہونے سے پہلے بیک وقت کئی رائفلیں چلیں اور ان فائروں کے نتیجے میں ابھرنے والی دلدوز چیخ گولیوں کے ہولناک دھماکوں میں دب کر رہ گئی۔ میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ آوازیں بہت دور کی نہیں تھی۔ میں جائے واردات پر موجود نہ ہونے کے باوجود اپنے تجربے کی بنا پر اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ دو فریقوں کا تصادم تھا۔ ایک جانب سے خود کار کلاشنکوف کی باڑ ماری گئی جس سے کسی کو چاٹ لیا، پھر رائفلیں استعمال کی گئیں اور انہوں نے بھی کسی کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ رائفلوں والے یقینی طور پر اول خان کے آدمی تھے۔ تصادم کا مطلب تھا کہ البرٹو ویلیسا غافل نہیں تھا اور وہ مقابلہ طول پکڑنے والا تھا۔ فائرنگ تھم چکی تھی، لیکن اس کے رد عمل میں کئی مکانوں سے خوفزدہ چیخیں ضرور ابھری تھیں۔ OC2 کا ایک آدمی اسٹون پوائنٹ کے ساتھ زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے، اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالو۔ وہ شاید OC2 یونٹ کے سربراہ کی آواز تھی اور وہ کمانڈو یونٹ تھا۔ OC4 کی گاڑی پوائنٹ 3 پر لے آؤ۔ اس بار اول خان کی آواز سنائی دی تھی۔ اس کے ڈرائیور نے انجن سٹارٹ کر کے گاڑی تیزی سے آگے بڑھائی اور 5ویں گلی میں لیتا چلا گیا۔ اول خان کہہ رہا تھا، زخمی کو میری گاڑی میں فوراً ہسپتال لے جاؤ، مہمان بمپر 2 میں رکیں گے۔ ڈینی تم سن رہے ہو نا؟ اوور۔ ہاں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا، تمہارا ڈرائیور سمجھا دے گا۔ اوور اینڈ آل۔ میں نے مزمحل آواز میں جواب دے کر اپریٹس کا بٹن چھوڑ دیا۔ سیاہ کار کے ہیڈ لیمپس بدستور تاریک تھے۔ تم اس ٹرک میں رکو گے، ڈرائیور نے کرولا ایک مہیب اور خاموش ٹرک کے قریب روکتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں ہی خاموشی سے نیچے اتر گئے اور کار تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ایک کمانڈو کے زخمی ہونے کی خبر افسوسناک تھی۔ کار میں مصروف لوگ اندازے سے اسے زخمی کہہ رہے تھے، لیکن کون کہہ سکتا تھا کہ وہ کسی طبی امداد کے انتظار میں واقعی زندہ بھی تھا۔ ہم دونوں اونچے ٹرک کے کیبن میں چڑھ گئے۔ اسٹیئرنگ وہیل پر بیٹھے ہوئے رائفل بردار ڈرائیور نے ہمیں کالی کار سے اترتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس نے ہم سے کوئی تعارض نہیں کیا بلکہ سیٹ کے ایک کونے میں سمٹ گیا۔ ٹرک کے کیبن میں ٹرانسمیٹر موجود نہیں تھا۔ بہت دور جا کر سیاہ کار بھی رک گئی۔ اس طرف ملگجے اندھیرے میں متعدد تاریک دبے متحرک نظر آ رہے تھے۔ چند منٹ بعد آگے سے پھر فائرنگ کی آوازیں ابھری جو ملے جلے ہتھیاروں کی تھی۔ ان کے جواب میں کئی کلاشنکوفیں چل پڑی۔ کلاشنکوفوں کی قہر بار برسات میں دوسرے ہتھیار خاموش ہو گئے۔ کلاشنکوفیں بدستور موت کے نغمے الاپتی رہیں۔ پھر فضا میں یکے بعد دیگرے دو چیخیں
उभरी, तवील और रूह फरसा इंसानी चीखें जिनमें वाज़ेह तौर पर मौत की दहशत रची हुई थी। फिर यकलख्त फजा पर गैर फितरी सा सुकूत छा गया। हम दोनों बिल्कुल खामोशी के आलम में अपनी जगहों पर बैठे रहे। फिर मैंने स्याह कार को वापस आने की बजाय बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते देखा। गालबन जख्मी या मुर्दा कमांडो को इसमें डाल दिया गया था और ड्राइवर इसे अस्पताल ले जा रहा था। खामोशी और सन्नाटा इस वक्त काटता हुआ महसूस हो रहा था। तवील लम्हों के बाद सामने से एक राइफल बरदार दौड़ता हुआ आया और इसने हाँफते हुए हम दोनों से मुखातब होकर कहा, तुम दोनों आ जाओ, OC4 बुला रहा है। हम दोनों ही बेताबाना अंदाज में कैबिन का दरवाजा खोलकर यके बाद दीगरे नीचे कूद पड़े। इस वक्त मैंने देखा कि इस कशादा गली में मौजूद हर रुकावट के पीछे एक मुसल्ला सादापोश आदमी गात लगाए बैठा हुआ था। राइफल बरदार की मैयत में हम जर्द अहाते वाली से इमारत के करीब पहुंच गए, जिसके बाहर मुसल्ला अफराद की बारी नफरी फैली हुई थी और इनमें एतमाद पाया जाता था। अहाते का आहनी फाटक खुला हुआ था। अंदर भी मुतअद्दिद अफराद राइफलें ताने सीने के बल जमीन से चिपके हुए थे। इन सब से आगे पुख्ता बरामदे में अव्वल खान क्लाशनकोफ थामे लड़ मरने वाले अंदाज में अंदर देख रहा था। आओ, मुझे देखते ही वो एक झटके से इमारत में घुस गया। एल्बर्टो वेलिसा को देख लिया गया है। इसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। इसके साथ 2 आदमी और हैं। इसके बाकी आदमी कहाँ हैं? मैंने पेशकदमी करते हुए पूछा। 4 जख्मी हालत में पकड़ लिए गए, एक का चेहरा उड़ गया। अव्वल खान की आवाज में दरिंदगी झलक रही थी। हम चंद सेकंड में इस बंद दरवाजे के सामने पहुंच गए, जिसके साथ 3 क्लाशनकोफ बरदार खड़े हुए थे और अंदर से कुछ नकाबले फहम सरगोशियाना आवाजें सुनाई दे रही थी। एल्बर्टो, दरवाजा खोल दो वरना हम तुम्हारे चीथड़े उड़ा देंगे। अव्वल खान ने अपने हाथ में मौजूद क्लाशनकोफ का आहनी दस्ता दरवाजे पर मारते हुए गजबनाक लहजे में कहा। अंदर मुकम्मल खामोशी छा गई और अव्वल खान ने अपनी क्लाशनकोफ सीधी की और इसका सारा मैगजीन दरवाजे के एक ऐसे मुकाम पर खाली कर दिया जहां कफल या बुलेट हो सकते थे। अव्वल खान ने दरवाजे के सामने से हटकर इस पर जोरदार ठोकरें मारी। तेज चरचराहट के साथ दरवाजा खुल गया, लेकिन सामने कोई नहीं था। अव्वल खान अपनी क्लाशनकोफ में नया मैगजीन लोड कर रहा था कि अंदर से पिस्तौल का फायर हुआ। एक दर्दनाक चीख के साथ कोई धमाके के साथ नीचे गिरा। फिर किसी की हज़यानी चीख सुनाई दी। दूसरा फायर हुआ और वो चीख भी मौत के दर्द में डल गई। शायद दहशत से अल्बर्टो का दिमाग उलट गया था और इसने अपने दोनों आदमियों को मौत के घाट उतार दिया था। अब वो अंदर अकेला रह गया था। वीरा ने इसरारी अंदाज में चीख कर हिस्पानवी जुबान में कुछ कहा। ओह, तो तुम भी आ पहुंची हो। अंदर से अल्बर्टो का हज़यानी कहा गूंजा। सबको सुनाने के लिए इसने उर्दू बोली थी। लो, फिर मैं खुद ही बाहर आ जाता हूँ। वो बिल्कुल गैर मतवक्को तौर पर अपने दोनों हाथों में मौजूद पिस्तौलों से अंधाधुंध गोलियां बरसाता हुआ बाहर निकला। लोग आउट में होने के बावजूद इस वहशियाना वार से नहीं बच सके। 2 बेसाख्ता गुराहटें गूंजी। एक गोली ऐन मेरे कदमों में आकर लगी। वीरा भी बाल बाल बची और अव्वल खान ने सूरत हाल की संगीनी को भांपते हुए इस दरिंदे को मजीद खूनरेजी से रोकने के लिए अपनी क्लाशनकोफ से इसका बदन छलनी कर दिया। अल्बर्टो वेलिसा का मकरूह वजूद एक बार फजा में चकराया, फिर तशन्नुज के आलम में पुख्ता फर्श पर गिर गया। दोनों पिस्तौल इसकी गिरफ्त से निकलकर दूर जा गिरे थे। अव्वल खान दोनों होंठ बेंचे इसे घूरता रहा। फिर इसने गुस्से से बेकाबू होकर इसके उधड़े हुए चेहरे पर ठोक कर रसीद कर दी। फिर वो फौरन ही इन लोगों की तरफ मत मुड़ा जो एल्बर्टो के पिस्तौल से जख्मी हुए थे। इन दोनों के जख्म मामूली थे। अंधाधुंध चलाई हुई एक गोली ने एक का शाना और दूसरी गोली ने दूसरे की रान का गोश्त उधेड़ डाला था। कोई गोली किसी के जिस्म में बेबस्त नहीं हुई थी। कैदी और लाशों के साथ वापसी की तैयारी करो। अव्वल खान ने दोनों जख्मियों को दिलासा देने के बाद एक ऑपरेटर्स बरदार शख्स से कहा, मकान को सील कराने के बाद 3 आदमी यहाँ छोड़ दो। वापसी में ये देर नहीं होनी चाहिए। फायरिंग बंद होने के बाद लोग घरों से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। वो शायद OC1 या अव्वल खान का नायब था। इससे फारग होकर अव्वल खान हम दोनों को जीनों के रास्ते छत पर ले गया। वहाँ एक बिगड़ी हुई बल्कि डरावनी लाश पड़ी हुई थी। शायद इसके चेहरे पर बेयाक वक्त कई गोलियां लगी थी जिन्होंने इसका पूरा चेहरा उड़ा दिया था। खून आलूद गर्दन के इख्तिताम पर बस कुछ चीथड़े झूल रहे थे जिन्हें चेहरे का नाम दिया जा सकता था। इस शख्स ने हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अव्वल खान की आवाज दिल गिरफ्ता हो गई। खुदा करे कि बट सिर्फ जख्मी हुआ हो। वो मेरे बेहतरीन आदमियों में से है। ये यहाँ छत पर क्या कर रहा था? वीरा ने मुतासफाना हैरत के साथ पूछा। ये शायद अपने मामूल के मुताबिक छत पर छुपकर इमारत की देखभाल कर रहा था। जब मुकर्ररा वक्त पर
कमांडो दीवार फांद कर अंदर कूद रहे थे तो इसने इनमें से किसी एक को देख लिया और इस पर पूरा ब्रस्ट खाली कर दिया। मैंने इसे नहीं देखा लेकिन सुना है कि इसके पूरे बदन में गोलियां लगी हैं। वो गिरते ही बेहोश हो गया था। इस शख्स के फायर करते ही मेरे दूसरे आदमियों ने दीवार से ऊपर उभरा हुआ इसका चेहरा देख लिया। यह निशाना लेने के लिए ऊपर उठने पर मजबूर था। फिर इस पर बेयाक वक्त कई राइफलें फायर हुई और ये जहन्नम वासल हो गया। हम तीनों बोझल कदमों के साथ नीचे आए तो इस कलील सी मुद्दत में वहाँ से सब कुछ समेट लिया गया था। अल्बर्टो वेलिसा की लाश भी गायब हो चुकी थी। हमारे नीचे आते ही एक आदमी ऊपर वाली लाश की तरफ दौड़ गया। मुसल्ला अफराद से भरी हुई इस इमारत में हम तीनों के अलावा सिर्फ 4 नफूस बाकी रह गए थे। हमारी रवानगी से पहले ही ऊपर जाने वाला बगैर सर की लाश को अपने कंधे पर लाद कर तेजी के साथ फाटक की तरफ चल दिया था। इस तरह वहाँ सिर्फ वही 3 आदमी रह गए थे जिन्हें इमारत की निगरानी करनी थी। इन तीनों को ब्रीफिंग देने के बाद अव्वल खान शिकस्त खोरदा अंदाज में हमारे साथ वापस चल दिया। तुम अफसरदा क्यों हो? बट जिंदा होगा, मैंने इसे दिलासा देना चाहा। इसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा तो इसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर रही थी। इसने गुलूगर आवाज में कहा, खुदा करे कि ऐसा ही हो। मैंने क्लाशनकोव का पूरा ब्रस्ट खाने वाले को बहुत कम जिंदा बचते देखा है। तुम्हारे ये 3 आदमी यहाँ नाकाफी रहेंगे। चंद सानियों के बाद वीरा ने इसे एक माकूल बात की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहा, थोड़ी देर बाद यहाँ मुश्तल तमाशाइयों की भीड़ जमा होनी शुरू होगी तो तुम्हारे 3 आदमी इनको नहीं संभाल पाएंगे। हो सकता है कि यहाँ बलवा पुलिस आ रही है। मेरी गाड़ी पुलिस की आमद के बाद ही यहाँ से रवाना होगी। इसने बात काट कर कहा, हम लोग गैर जरूरी तौर पर पब्लिक में आना पसंद नहीं करते। उसकी जुबान से गाड़ी का जिक्र सुनकर मैंने इसे याद दिलाना चाहा ताकि इसका ड्राइवर जख्मी कमांडो को लेकर अस्पताल गया हुआ है, लेकिन फिर मैं खामोश ही रहा। इस दिल गिरफ्तार माहौल में जरा बात पर छेड़छाड़ का कुछ मुनासिब नहीं थी। बाद में पता चला कि वो इसी ट्रक से वापस जाने का इरादा रखता था जिसे इसने बम्पर 2 का नाम दिया था। इस ट्रक के अकबी हिस्से में अव्वल खान के मुसल्लह आदमियों के साथ ही कैदी भी थे और 2 अदद लाशें भी। हमारे वहाँ पहुँचने तक पुलिस की 2 गाड़ियाँ सायरन बजाती हुई आ पहुँची। उन्होंने हम लोगों से कोई तारज नहीं किया, ना ही अव्वल खान ने इन्हें ब्रीफ करने की कोई जरूरत महसूस की। इनके आगे निकलते ही हम तीनों भी ट्रक के कैबिन में फंस कर बैठ गए और ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट कर दिया। अल्बर्टो वेलिसा जो हम सब के लिए एक डरावना आसेब बनकर रह गया था, इस वक्त मुर्दा हालत में हमारी तहवील में था। लेकिन मेरा ज़हन इन वाकयात में उलझा हुआ था जिनका आगाज इसकी इबरतनाक मौत के बाद होना था। अव्वल खान शायद मुसलसल बाटी के बारे में सोचे जा रहा था और वीरा जो बदतरीन हालात में भी कह लगाने पर कादर थी, मजबूरन खामोश थी। हम तीनों अपने अपने ख्यालात में गुम और खामोश थे। माहौल बोझल और सोगवाराना था। एक बड़ा मुकाबला जीतने की जो खुशी होनी चाहिए थी वो यकसर मफकूद थी और ट्रक तेज रफ्तारी के साथ इस्लाम आबाद की तरफ सफर कर रहा था। इस ठिकाने पर अल्बर्टो वेलिसा के साथ 7 मुकामी अफराद मौजूद थे। उनमें से 4 जख्मी हालत में पकड़े गए थे। एक इस इमारत की छत पर मारा गया था। बाकिया 2 अफराद आखिरी मरहले पर अल्बर्टो के साथ एक कमरे में महबूस थे और इसने खुद ही फायरिंग करके इन्हें ठिकाने लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो दोनों ही कारी जख्म खाने के बावजूद जिंदा थे। अलबत्ता उनके जख्मों से खून बहुत तेजी के साथ बह रहा था। बम्पर 2 नामी देव हैकल ट्रक इस्लामाबाद में स्पेशल टास्क फोर्स के ठिकाने पर रुका तो इसके अकबी हिस्से से उतरने वालों ने बताया कि अल्बर्टो के हाथों जख्मी होने वाले दोनों कैदियों ने रास्ते में दम तोड़ दिया था। इस तरह अल्बर्टो वेलिसा समेत मरने वालों की तादाद 4 हो गई थी, जबकि 4 जिंदा कैदी मौजूद थे। कमांडर ने निहायत तपाक के साथ हम लोगों का इस्तकबाल किया क्योंकि हम लोगों ने इसकी तवक्को से कहीं ज्यादा तेजी के साथ अल्बर्टो का खोज लगाकर इसे निस्तो नाबूद कर दिया था। लेकिन जब अव्वल खान ने इसे बट नामी कमांडो के बुरी तरह जख्मी होने के बारे में बताया तो वो भी उदास और दिल गिरफ्तार हो गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे जख्मी कमांडो स्पेशल टास्क फोर्स में अपनी बेजिगरी की वजह से हर एक का मंजूर नजर रहा हो। जिंदा कैदियों को वहीं उतार लिया गया। लाशें इसी ट्रक के जरिए अस्पताल रवाना करने का प्रोग्राम था। कमांडर हम दोनों के साथ ट्रक के अकबी हिस्से में चढ़ गया ताकि अपनी निगाहों से लाशों का जायजा ले सके। ट्रक के आहनी फर्श पर काफी खून फैला हुआ था। बाज जगहों पर इसने स्याही माइल लोथड़ों की शक्ल इख्तियार कर ली थी। बगैर चेहरे वाली लाश तो भयानक थी ही, लेकिन अल्बर्टो वेलिसा का चेहरा भी बुरी तरह मसक होकर रह गया था। कमांडर ने खास तौर पर इसके दोनों हाथों
حالاتوں کا جائزہ لیا اور بے اختیار اس کے ہونٹوں سے ایک گہرا سانس آزاد ہو گیا، کیونکہ البرٹو کی دونوں ہتھیلیوں کو پشت اور کلائی کے نچلے جوڑ کی جلد پر عملے جراحت کے بہت باریک سے نشانات واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ ہم عمر بھر اس پر شبہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کمانڈر نے میری پشت پر ہاتھ رکھ کر بوجھل آواز میں کہا، پتہ نہیں ان سفاک مجرموں نے بیچارے ظفر کو کیسی کیسی اذیتیں دے کر مارا ہوگا۔ میں خاموش ہی رہا۔ ہم تینوں ٹرک سے نیچے اترے اور اول خان کی ہدایت پر 6 آدمی لاشوں کے ساتھ اسی ٹرک پر روانہ ہو گئے۔ اول خان اس آپریشن کی رسمی رپورٹ تیار کرنے کے لیے کمانڈر کے ساتھ اس کے دفتر میں چلا گیا اور میں ویرا کے ساتھ عمارت کے رہائشی حصے میں لوٹ آیا جہاں ہمارا قیام تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔